بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے آغاز سے ہی جہاں ایک طرف نواسہ رسول اور ان کے جانثاروں کی عظیم قربانی کی یاد منائی جاتی ہے، وہیں دوسری طرف بحث و مباحثے کی فضا اکثر تلخی اور دل آزاری کی نظر ہو جاتی ہے۔ بہت سے ایسے سوالات جو اہل بیت و اتحاد سے محبت رکھنے والوں کے لیے شدید تکلیف کا باعث بنتے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں جو خود کو دانشور، مورخ یا انسانیت کا علمبردار کہلاتے ہیں۔ انہی موضوعات میں سے سب سے اہم اور گمراہ کن نظریہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا نعوذ باللہ محض دو شہزادوں کے درمیان اقتدار اور تخت و تاج کے حصول کی جنگ تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مستند تاریخی حوالوں کی روشنی میں اسی نظریے کا تجزیہ کریں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ کربلا کی جنگ کس کی ایک طرف سے اقتدار کی ہوس تھی اور کون حق اور سچائی کے اصولوں کے لیے کھڑا تھا۔ ہمیں صرف یزید بن معاویہ کے مختصر دور حکومت کے ان تین بڑے کارناموں بلکہ سیاہ کرتوتوں کا جائزہ لینا ہوگا جو اس کی اپنی حکومت نے انجام دیے۔ یہ تین واقعات خود ہی اس سوال کا واضح اور غیر جانبدارانہ جواب فراہم کر دیں گے۔ کوفہ کے سفر میں ایک سے زیادہ مرتبہ ایسا موقع آیا کہ جب حضرت سیدنا امام حسین کے پاس یہ آپشن موجود تھا کہ وہ اب باحفاظت واپس چلے جاتے، مگر انہوں نے یہ بات قبول نہیں کی۔ حر نے بھی انہیں یہ پیشکش کی تھی کہ وہ واپس چلے جائیں، مگر نواسہ رسول نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ نہیں، خدا کی قسم نہیں، میں کسی اعانت امیز انداز میں بیعت کروں اور نہ ہی کسی غلام کی طرح میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ دوسری بات جو زیادہ غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یزید کے اقتدار پر براجمان ہونے کے بعد امام حسین کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا انہیں خاموشی سے یزید کی بیعت کر لینی چاہیے تھی؟ کیا اس طرح بیعت کرنے سے یزید کی حکمرانی کو قانونی جواز نہ مل جاتا؟ اور کیا یہ بات اور درست نہ ہو جاتی؟ کیا یزید کی نامزدگی اور اس کی حکمرانی اسلامی خلافت کے مجوزہ اصولوں کی روح سے قانوناً درست اور جائز تھی؟ ان سوالات پر صدیوں سے بحث جاری ہے اور ظاہر ہے کہ اس بحث کو 4 سطروں میں سمیٹنا بہت مشکل ہے۔ میں اس بحث کا کلیجہ نکال کر رکھ دیتا ہوں کہ امام حسین کی زندگی میں ان کے بعد صحابہ و تابعین میں سے کسی ایک شخص کا بھی یہ قول ہمیں نہیں ملتا کہ امام حسین کا خروج ناجائز تھا۔ دراصل یہ بات ہی نواسہ رسول کی شان کے خلاف تھی کہ وہ ایک ناجائز حکومت کے خلاف آواز نہ اٹھاتے، کوفے والے انہیں خط لکھتے یا نہ لکھتے، ان سے پیمان توڑتے یا نبھاتے۔ امام حسین نے ہر حال میں حق سچ کا ساتھ دینا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر قسم کے نتائج اور زمینی حقائق کا ادراک رکھنے کے باوجود کوفے تشریف لے گئے۔ باقی تاریخ تو ہے کہ دنیا میں ظلم، جبر اور فسادیت کے خلاف ڈٹ جانے کا کوئی ماڈل ہے تو وہ سیدنا امام حسین ہیں۔ اس راستے پر چلنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اس راستے میں بدترین دشمنوں سے واسطہ پڑتا ہے اور ان دشمنوں کو پیاس سے ہبلکتے ہوئے شیرخوار بچے پر بھی کوئی رحم نہیں آتا اور نہ قتل کرنے کے بعد لاشوں کی بے حرمتی پر کوئی ملال ہوتا ہے۔ شیر خدا حضرت علی کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک خلافت کے امور شہزادہ حضرت حسن کے پاس رہے، لیکن پھر حضور اکرم کی حدیث کے مطابق کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے جو 2 گروہوں میں صلح کروائے گا اور خون ریزی روکے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کیسے اہل بیت نے صلح صفائی سے اقتدار کو اپنے گھر سے منتقل کر دیا۔ جہاں تک سوال عزت و آبرو اور جاہ و جلال کا ہے تو بلا نبی کریم سے جو تعلق، جو نسبت حضرت امام حسین کی تھی، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی عزت کی بات ہو سکتی ہے کسی کے لیے؟ بے شمار احادیث موجود ہیں اہل بیت کی پاکی اور عظمت پر، لیکن یہاں ہمارا موضوع یہ ہے کہ آخر کربلا کا اتنا بڑا واقعہ کیوں رونما ہوا؟ اس واقعے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یزیدیوں کا فسق و فجور، رقص و سرور گلشن اسلام کو اجاڑنے پر تل چکا تھا، لیکن یہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول اور شیر خدا کے شیر بیٹے حضرت امام حسین کے لیے ناممکن تھا کہ وہ یزید جیسے ظالم و مضل، فاسق و فاجر اور ننگے انسانیت شخص کی بیعت قبول کرتے اور اسلام میں موروثی بادشاہت کا نظام کام ہو جاتا۔ اور رہی بات واقع کربلا کو جنگ کا نام دینے کی، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سے جنگجو اپنے معصوم بچوں اور عورتوں کو لے کر میدان میں جاتے ہیں؟ اصل میں انہوں نے عظیمیت کا مظاہرہ کیا اور بے سر و سامانی کے باوجود فسق و فجور اور باطل کے سامنے ڈٹ گئے۔ ویسے تو یزید کے کرتوتوں سے تاریخ اسلام کے کئی صفات سیاہ ہیں، لیکن ان میں سے 3 حد درجہ قابل مذمت اور اس کے لعین ہونے پر شاہد عادل ہیں۔ یزید کے 3 ایسے برے کام ہیں کہ جسے تاریخ اسلام رہتی دنیا تک نہ بھول پائے گی اور نہ ہی معاف کیا جا سکے گا۔ سب سے پہلا اور بڑا کارنامہ جو یزید نے انجام دیا وہ اہل بیت و اطہار کی دردناک شہادت تھی، جنہیں جان بوجھ کر کربلا کے میدان میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کیا گیا، پیاسے رکھ کر صرف اس لیے شہید کیا گیا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہ کی تھی۔
اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں یزید کا کیا قصور ہے؟ شہید کرنے کے لیے خط تو کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے لکھے تھے، اے عمر بن سعد، اگر حسین بیعت کر لے تو انہیں کوفہ بھیج دے، اور اگر بیعت نہ کرے تو ان سے جنگ کرو۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ حکم دینے والا تو ابن زیاد تھا اور عمل کرنے والا عمر بن سعد اور شمر تھے، لیکن یہ سوچے کہ وہ عمل کس بات پر کر رہے تھے۔ جب یزید کو خبر ملی کہ امام حسین مدینہ سے کوفہ جا رہے ہیں تو کیوں صحابی رسول کو بدل کر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد جیسے سفاک شخص کو کوفہ میں گورنر لگایا، اور جب حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا تو ان کا سر مبارک یزید کو بیچا گیا، تو کیوں اس نے عبید اللہ کو شہباز دی؟ شہادتوں کے بعد جب شہدائے کربلا اور سید الشہداء کا سر مبارک اور اہل بیت کو قیدی بنا کر یزید کے پاس بھیجا گیا تھا، تو کیوں اس نے عبید اللہ ابن زیاد، عمر بن سعد اور سمر کو کوئی سزا کیوں نہ دی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبید اللہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3748 اور جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 3778 میں ہے کہ جب حضرت حسین کا سر انور ابن زیاد کو پیش کیا گیا تو اس نے چھڑی سے ان کے دانت مبارک پر ضرب لگائی اور نزیبہ الفاظ کہے۔ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسند پر براجمان رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ یہ ساری باتیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ یزید کی سرپرستی میں ہی واقعہ کربلا ہوا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3110 اور مسلم 6309 میں حضرت امام سجاد زین العابدین فرماتے ہیں، جب میں اپنے والد کی شہادت کے بعد یزید کے دربار سے مدینہ پہنچا تو صحابی مسوران مخرمہ میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ کی تلوار ہے، جو رسول اللہ کے بعد حضرت علی، پھر حضرت حسن اور پھر حضرت حسین کے بعد آپ تک پہنچی ہے، وہ آپ مجھے عطا فرمائیے۔ مجھے ڈر ہے کہ بنو امیہ والے اس تلوار کو آپ سے چھین نہ لیں، لیکن میں نے کہا جب تک میری جان میں جان ہے اللہ کی قسم میں اس تلوار کو نہیں دوں گا۔ یزید کا دوسرا سیاہ کارنامہ یہ ہے کہ اس کی فوج نے مدینہ پر حملہ کر کے وہاں پر بے پناہ ظلم ڈھائے۔ امام احمد بن حنبل جو کہ امام بخاری و مسلم کے بھی استاد ہیں، ان سے ان کے شاگرد مہنا بن یحییٰ نے یزید کے بارے میں مدینے پر حملے کا پوچھا تو آپ نے فرمایا، یزید وہی ہے جس نے مدینہ والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جس کی مثال نہیں ملتی، اس نے مدینے کو لوٹا بھی۔ یزید کے مدینے پر اس حملے کو واقعہ حرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پر یزیدی فوج نے قتل عام کیا اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا۔ اسلامی تاریخ کا یہ سانحہ یزید کی حکومت میں سن 63 ہجری کا واقعہ پیش آیا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت ختم کی اور اس سے الگ ہو گئے تو اس نے اہل مدینہ پر فوج کشی کی اور حرہ کے مقام پر اس فوج نے اپنے ڈیرے ڈالے۔ اس وجہ سے اس واقعے کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے، اور اس واقعے میں صحابہ اکرام کو بھی نہ بخشا گیا، کئی دن تک لوٹ مار اور قتل عام جاری رکھا گیا، یہاں تک کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں پناہ گزین ہو گئے۔ بہت سے صحابہ کو شہید کیا گیا، اور اس وقت مسجد نبوی میں حضرت سعید بن المسیب، جن کا شمار کبارین تابعین میں ہوتا ہے، وہ موجود تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو روضہ رسول سے اذان کی آواز آنا شروع ہو جاتی۔ حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا میں قبر شریف سے اذان کی آواز سنتا، پھر اقامت بھی ہوتی اور میں اسی اقامت سے نماز پڑھتا۔ ان دنوں مسجد نبوی میں میرے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کتب احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں اس کے دلائل موجود ہیں، جبکہ علامہ ابن کثیر نے مدائنی کے حوالے سے البدایہ و النہایہ میں لکھا ہے کہ یزیدی فوجیوں نے بہت سی پاک باز لڑکیوں کی عزت کو لوٹا اور 1000 صحابیات اور تابعات بنا شادی کے حاملہ ٹھہریں۔ روح لرز جاتی ہے یہ روایات پڑھ کے۔ اللہ اکبر! 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ کے رکھے گئے اور مسجد نبوی میں نماز نہ ہوئی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3339، 3319 اور 3323 سے 3333 تک، یہ 15-20 احادیث ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا یا اہل مدینہ کو دمکایا یا مدینہ والوں پر ظلم کیا تو اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اس کے بعد یزید کا تیسرا گھناؤنا کام مکہ شریف پر حملہ کرنا تھا۔ مدینہ سے فارغ ہونے کے بعد یزید پلید کے حکم سے اس کی فوج نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا، حرم کعبہ کا محاصرہ کیا اور خانہ کعبہ شریف پر منجنیق کی مدد سے پتھراؤ کیا۔ خانہ کعبہ شریف میں آگ لگی اور پردے جل گئے۔ حرم کعبہ میں حضرت اسماعیل کے فدیے میں جنت سے بھیجے گئے دمبے کے سینگ محفوظ چلے تھے، وہ اسی واقعے میں جل گئے۔
اس بدبخت یزید کے ہاتھوں حرمین شریفین کی حرمت بھی پامال ہوئی۔ صحابہ کرام کی توہین اور اطاعت رسول کے خون سے اس کے ناپاک ہاتھ رنگے تھے۔ اس کے بعد اس کو مہلت نہ ملی اور ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔ جو لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہیں کہ یزید پلید کی قصیدہ خوانیاں کرتے ہیں، اور ان سے گزارش ہے کہ غور کریں کہ آخری وقت میں ان کا انجام بھی اسی کی طرح نہ ہو۔ اگر دل میں ذرا بھی نبی کریم کی اور اہل بیت و اطہار، مدینہ شریف اور مکہ مکرمہ کی محبت کی رمق موجود ہے تو فیصلہ خود کیجئے کہ آپ اپنی آخرت یزید کے ساتھ چاہتے ہیں یا پھر رسول اللہ اور ان کی پاک آل کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں اور دکھاوے سے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے محبت عطا فرمائے۔ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پر اپنی جان، مال اور عزت قربان کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔